اب جی یہ سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا، تاریخ چلی، آپ لوگوں تک کو ہمارے تک پہنچی ہے۔ یہ سر جی ایک شہزادہ تھا مصر کا بادشاہ کا بیٹا، اس کو ایک دفعہ یہ بشارت ہوئی، خواب آئی، خواب میں یہ جھیل کو بھی دیکھا، یہاں پری کو بھی دیکھا خواب میں۔ پری کا نام تھا بدیع الجمال، جو ہزاروں پریوں میں خوبصورت بھی تھی، ہزاروں پریوں کی یہ ملکہ سردار بھی تھی۔ اس سے پہلے انسان کی آبادیاں یہاں نہیں ہوتی تھیں، یہ کسی دور کے اندر، کسی وقت کے اندر جنوں پریوں کا علاقہ تھا، یہ پرستان علاقہ تھا۔ ان چیزوں کی آبادیاں، بسیرے اور ان چیزوں کی حکومت بادشاہی چل رہی تھی ان علاقوں میں انسان سے پہلے۔ وہاں سے شہزادہ اپنے گھر سے نکل آیا، آتے آتے 1 سال اس کو رستے میں گزر گیا۔ سال کے بعد اللہ کی قدرت ہے، چاند کی 14ویں رات ہے، اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا، درویش انسان۔ اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے، ملکہ پروت وہ سامنے والی چوٹی ہے، یہ نوک والی چوٹی بڑی جس میں برف ہے، اس کے اوپر برف زیادہ پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ملکہ رہتی بھی تھی، اور آج تک اس پہاڑ کو کسی نے پاس نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے ہیکر، بڑے بڑے کوپے ماں اس کے اوپر چڑھنے کے لیے آئے، کوشش کر کے گئے، وہ اس سے ناکام ہو گئی، مر گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جنوں پریوں کا قبضہ ہے، وہ چیزیں گرا دیتی ہیں، انسان کو مار دیتی ہیں۔ جہاز ہیلی کاپٹر کو بھی اوپر سے وہ چیزیں گزرنے نہیں دیتی۔ جس وقت شہزادے کو فیروسی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی، اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا تو یہ مسجد ہے، یہ اوپر ہے وہ کچی، وہ سامنے جس کی کھڑکی کالی سی نظر آ رہی ہے، یہ ہے مسجد کچی۔ اس طرف سے پانی کا رستہ ہے اس وقت میں، یہ رستہ نہیں ہے جو وقتی ہے، یہ جیسے پہاڑوں کلوز بند ہے۔ اور اس وقت میں اتنی جھیل بڑی ہے کہ جہاں آپ اتریں گاڑیوں میں وہاں تک پانی تھا، ان پہاڑوں کے نیچے نیچے سب جھیل تھی، فل جھیل تھی۔ 40 دن چلا کاٹا، 40ویں دن کے بعد چاند کی 14ویں رات ہے، اس نے دیکھا کہ جھیل میں پریاں اتر کے کھیل رہی ہیں اور نہا رہی ہیں، 7 سہیلیاں بھی ہیں، 8ویں جو ہے بدیع الجمال ملکہ ساتھ ہے۔ اس وقت شہزادے نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے ان جنوں کو بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچے تو سب پریوں نے اپنے تاج کنارے پر رکھے ہوئے، جنہوں نے اس کا تاج اٹھایا تو لے کے شہزادے کو دے دیا۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے باہر آئیں، اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا غائب ہے۔ دوسری پریوں سے پوچھا، دوسری نے کہا کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں اللہ کے بغیر۔ وہ تو ڈر کی ماری بھاگ گئی، اڑ گئی، اکیلی رہ گئی ملکہ۔ شہزادہ سامنے آ گیا، شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ میرا تاج ہو جلدی واپس کر، کہ میں ایک دیو کے قبضے میں ہوں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا میرا مالک کو جن تے آپ کو بھی تے مجھے بھی دونوں کو ختم کر دے گا۔ شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا جو کچھ اللہ کرے گا میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف۔ ناران کے اندر ایک بیابان جنگل ہے، جو پریاں واپس گئی تھیں انہوں نے فوری جا کے دیو کو اطلاع دی کہ آج ہم سے ملکہ تے جدا ہو گئی جھیل میں۔ جس وقت دیو پہنچا، دیو نے فوری یہ جھیل کو آگے سے توڑا ہے، یہاں سے اس وقت یہ پانی نکلنا شروع ہوا ہے، یہ نالا اس وقت بنا ہے، یہ فلڈ کی ہے۔ فلڈ جا کے ناران میں پہنچا، پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس مصیبت سے بچا۔ اس وقت زمین پھٹ گئی، زمین کے اندر ایک غار بن گیا، غار کے اندر بھاگ کے پری اور شہزادے نے پناہ لی۔ دائیں طرف سے بھی سیلاب گزر گیا، بائیں سے بھی۔ اس وقت بھی وہ غار نیچے موجود ہے ناران میں، سب لوگ جا کے دیکھتے ہیں اس غار کو بھی، یادگار جگہ کو۔ پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا بابو سر ٹاپ تک گئے، گھومتا رہے پری کی تلاش میں، اس کو پری نہیں ملی۔ اگر جا کے ایک پہاڑ کے اوپر اس نے خودکشی سے دیو نے چھلانگ لگائی ہے غصے سے، اسی چھلانگ سے جس وقت دیو جو ہے یہ گرا ہے تو اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے انہوں جنہوں نے بعد میں نکال کے تو لے کے مصر کو پہنچایا۔ سیف شہزادے کا نام تھا، ملوک اس وجہ سے کہ دونوں کی ملاقات یہاں ہوئی جھیل پہ، یہاں سے اس کو پری حاصل ہوئی تو کامیاب ہو کے شہزادہ لے کے شادی کر کے گیا مصر کو لے کے۔ اس کے بعد لوگوں تک یہ تاریخ پہنچی، لوگ آنے شروع ہوئے، اور آج تک یہ جھیل کی گہرائی جو ڈیپ ہے اس وقت تک معلوم ہو انگریز نہیں کر سکی، زمین کی تہ نہیں ملی، اس وجہ سے
کہ نیچے سے اس کے چشمے پھوٹتے ہیں اور درمیان میں یہ کھائی ہے کھائی، اور اس کے اندر سے چشمے کے ساتھ ساتھ گرائی جا رہی ہے، اور یہ جتنا پانی نکل رہا ہے یہ ان سردیوں میں چلتا رہے گا، تو سردیوں میں یہ جھیل اوپر سے جم جائے گی، اس کے اوپر آدمی چل پھر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، اور اس وقت راستے بند ہو جائیں پھر انسان یہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اور چاند کی 14ویں رات جو ہے یہ خوبصورت منظر ہوتا ہے اس کا دیکھنے والا۔ جس وقت چاند نکلتا ہے چاند کی ریفلیکشن پڑتی ہے، اس کے اندر فل مون ہوتا ہے چاند کا، چاند پہاڑ آسمان ستارے ایسے آ جاتے ہیں اس رات میں کہ جیسے شیشے کے اندر انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اور ہزاروں قسم کے رنگ بھی اس رات میں بدلتے ہیں، اس رات میں یہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں، اور اس رات میں جو انسان اللہ کی یاد میں عبادت میں باوضی ہو کے رہتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے، نظر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کچھ اس کی معلومات تاریخ اسٹوری سیف الملوک کے بارے میں ابھی یہ مکمل ہو چکی ہے جی، بس۔